بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بمع اہل خانہ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور صحت اور تندرستی کی عظیم نعمت پر رب تعالیٰ کے بھرپور شکر گزار ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا یقین عطا فرمائیں۔ اللہم انا نسألک یقینا صادقا۔ سچی اور یقینی کتاب قرآن کریم میں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے یقین کا اعلان کرو۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے ہمیں کوئی حالت نہیں پہنچ سکتی مگر صرف اور صرف وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی خیر، کوئی شر جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا وہی ہمیں پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پر یقین عظیم ترین نعمت ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، حفاظتی تدابیر پوری اختیار کیجیے، بہترین حکمت عملی اختیار کیجیے، جائز اسباب بھی مکمل اختیار کیجیے، مسنون دعاؤں کا اہتمام جاری رکھیں اور حلال مال سے صدقہ بھی دیتے رہیں، اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بس آسان الفاظ میں ظاہری اور غیبی اسباب کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، تدابیر اور حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی سنت سمجھ کر اختیار کرنی ہے، خیر کی مسلسل دعا کرتے رہنا ہے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے محترم استاد جناب سلمان آصف صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ خود کو تنہا اور بے سہارا سمجھنا دراصل تناظر کی خرابی کا مسئلہ ہے۔ خود کو تنہا اور بے سہارا سمجھنا دراصل تناظر کی خرابی کا مسئلہ ہے۔ ایمانی تناظر انسان کو کسی بھی حالت میں تنہا یا بے سہارا سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمانی تناظر انسان کو مسلسل اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور اسے پکارتے رہنے پر اکساتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ہم وقت موجودگی اور قربت کا احساس نہ صرف انسان کو نفسیاتی طور پر قوت اور صحت فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے داعیات نفس کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے۔ ایک بامعنی زندگی کے لیے ہمیں اپنے طرز زندگی ہی کی نہیں بلکہ اپنے شعور اور نفسیاتی کیفیت کی بھی اصلاح ایمانی تناظر میں درکار ہے۔ کسی نے بڑے مزے کی بات فرمائی ہے کہ پریشانیوں اور سوچوں کی گٹھڑی اپنے سر پر نہ لادو۔ جیسے ہی کوئی پریشانی دماغ پر حملہ آور ہو کہ فلاں کام کیسا ہوگا، فلاں مسئلہ کیسے حل ہوگا، حالات کب سازگار ہوں گے وغیرہ وغیرہ، تو زیادہ نہ سوچو۔ بہت سوچو گے تو دماغ پھٹے گا، دل غمگین ہوگا اور حاصل کچھ نہ ہوگا۔ بس فوراً کہو کہ میرا اللہ موجود ہے، میرا رب تعالیٰ موجود ہے، میرا کارساز وکیل جل شانہ موجود ہے، میں یہ مسئلہ، یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے حل کرا لوں گا۔ بس شیطانی حملہ ختم۔ یقین کو مضبوط کرنے کے لیے دن رات میں یہ مشق ہم کم از کم 5 مرتبہ کر لیں انشاءاللہ۔ تو جناب مشق کیا ہے؟ مشق یہ ہے، کسی سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے گا۔ بینک بیلنس سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے گا۔ نوکری اور تجارت سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے گا۔ دوستی، تعلقات، PR سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے گا۔ بڑے عہدے اور منصب سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے گا۔ اولاد اور رشتہ داری سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنے گا۔ مسلسل اس مشق سے، اس ایکسرسائز سے یقین کا روشن دان ضرور کھلے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اپنا مسئلہ حل کر نہیں سکتے پھر سوچ سوچ کر ہلکان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر مسئلہ حل فرما سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل پیش کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی؟ جو تم مایوس ہو جاؤ
تو رب سے گفتگو کرنا، جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے، مقدر کو برا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق سمجھتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو، جسے تم خالق سمجھتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، کبھی مایوس مت ہونا۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے ہی چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے ہی چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے۔ تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تلتی ہے پلڑوں میں، عمل ناپے نہیں جاتے، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے۔ ذرا سی دیر لگتی ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے، مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو جناب اس اہم پیغام کو دوبارہ سن لیجئے، تبارہ سن لیجئے، خود بھی اور گھر والوں کے ساتھ بتائی گئی مشق جو پیچھے ہم نے ایکسرسائز بتائی ہے اس کو باقاعدگی سے کرتے رہیں، اور آج سے اپنے آپ کو تنہا اور بے سہارا مت سمجھیں۔ اپنے آپ کو مسلسل اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور پکارتے رہنے پر اکساتے رہیں، اپنے آپ کو مسلسل اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، سوال کرنے، دعا کرنے اور پکارتے رہنے پر اکساتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا یقین نصیب فرما دیں، ایسا یقین جو ہمیں تنہائی اور بے بسی سے نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔